ناظرین، عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت آ گیا جب ایک ساتھ ہی ایک دن میں ہی بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے ہوتے تھے۔ پہلا مناظرہ یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ دوسرا مناظرہ یہ ہوتا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، جبکہ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی ہوتی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بلش سے کم ہونا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ مانتا تھا کہ ایک بلش سے چھوٹی سی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور وہ سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گیا جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد کو تباہ کیے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے ہیں، مگر قسم لے لیجیے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبر پر کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنی نیچے یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے ہیں۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا اور دشمنوں کے خلاف لڑنے کا۔